بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع خلائی مخلوق، ایلین کہاں ہیں؟ کیا اس کائنات پہ ایلین موجود ہیں؟ اگر ہیں تو وہ اس وقت کہاں ہیں؟ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ 2 جولائی 1947 کی ایک طوفانی رات کو امریکی قصبے روزویل میں کئی لوگوں نے کسی چیز کو آسمان میں اڑتے دیکھا۔ اگلی صبح ایک چرواہا قریبی پہاڑی سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک چمکدار ملبے کے ڈھیر پر پڑی۔ بات اوپر تک پہنچی تو حکومت نے اس سارے ملبے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ عجیب و غریب دھات کے ٹکڑے دراصل موسمیاتی مصنوعی غبارے کے ہیں۔ اس کے 30 سال بعد اس کی تحقیق میں شامل جیس مارشل نے ایک تفتیش کار کو بتایا کہ روزویل کے حادثے میں ملنے والے دھات کے ٹکڑے کسی اور دنیا کے تھے۔ ریڈمین بے چین ہو گیا اور اس نے یہ کیس پھر سے کھولا۔ تحقیقات میں اس نتیجے پر پہنچا کہ موسمیاتی غبارے کی کہانی امریکی حکومت کی ایما پر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اصل میں وہ ٹکڑے کسی خلائی مخلوق کی سواری کے تھے۔ ان ٹکڑوں میں لمبی لمبی انگلیاں، بڑی بڑی آنکھیں اور نازک ہڈیاں شامل تھیں، جنہیں امریکی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ہمیشہ معمہ بنے رہنے والے اس واقعے کی یاد میں ہر سال 2 جولائی کو ورلڈ UFO ڈے یعنی خلائی مخلوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ خلائی مخلوق کا وجود ہے یا نہیں۔ بہت سی شہادتیں اس پر ہیں کہ خلائی مخلوق زمین کے علاوہ کائنات میں کسی اور سیارے پر زندگی کا وجود ہے۔ خلائی مخلوق یا ایلینز یعنی کائنات کے دیگر سیاروں میں آباد مخلوق کیسی ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں کئی ایک نظریات مقبول ہیں۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں اس موضوع پر کئی ایک فلمیں بنائی جا چکی ہیں، جن میں بھی انہیں مختلف جسامت، شکل و صورت اور خد و خال میں پیش کیا گیا ہے۔ فلموں کے علاوہ اب تک اس موضوع پر ہزاروں کہانیاں لکھی گئی ہیں، جن میں اس کو مختلف شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس پر اردو زبان میں محی الدین نواب کی دیوتا نامی کہانی کافی دلچسپ ہے، جو دنیا کی سب سے طویل کہانی ہے۔ سائنسدانوں کے بھی اس بابت مختلف قیاس ہیں۔ حال ہی میں ایک سائنسدان یونیورسٹی آف بارسلونا کے فریگ سیمپسن نے یہ انکشاف کیا کہ ایلین یا دیگر سیاروں کے مخلوقات کا اگر وجود ہوا تو وہ تقریباً ریچھ کی جسامت کے برابر ہوں گے اور ان کا وزن لگ بھگ 30 کلو گرام ہوگا۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں نادیدہ سیاروں میں جو مخلوقات کی موجودگی کا اشارہ دیا ہے۔ ماہر فلکیات نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے کہکشاں میں زمین جیسے کئی 100 خرب سیارے موجود ہیں اور ان پر زندگی بھی موجود ہو سکتی ہے۔ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے ماہرین کے تحقیق کے مطابق ہماری کہکشاں ملکی وے میں اربوں ستارے کا ہم جیسا نظام شمسی ہے، جہاں سیارے بھی موجود ہیں۔ بعض سیاروں پر مائع پانی بھی موجود ہے۔ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی بھی لازمی ہوگی۔ ماہرین فلکیات کی اس بات پر ہم کو اتفاق ہے کہ ضروری نہیں زندگی اسی شکل میں پائی جاتی ہو جس سے ہم واقف ہیں۔ دوسرے سیاروں پر ہماری زندگی سے بالکل مختلف حالات میں، شکل و صورت میں بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ کسی حد تک اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہماری زمین پر جنات کا وجود ہے۔ سائنس بغیر مری وجود ہمزاد وغیرہ کی قائل ہو چکی ہے، لیکن جنات ہم کو نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات کا وجود نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ سائنسدان اور ماہرین گزشتہ کئی دہائیوں سے خلا میں جان بوجھ کر یا حادثاتی طور پر سگنل بھیج رہے ہیں اور خلائی مخلوق کی جانب سے دیے گئے کسی ممکنہ سگنل کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر خلائی مخلوق کی جانب سے بھیجے گئے سگنل موصول ہو گئے تو دنیا میں ایک کوہرام برپا ہو جائے گا، اور جو سوال سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ہماری زمین کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا واقعی ایک دن ایسا آئے گا جب کائنات کے کسی اور سیارے کی مخلوق سے رابطے میں ہم ہوں گے؟ لیکن فی الحال تو یہ سوال سب سے اہم ہے
کہ خلائی مخلوق کیسی ہوگی اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہوں گے یا دشمنی پر مبنی ہوں گے۔ امریکہ 24 جون 1947 کو نوجوان تاجر کینتھ آرنلڈ پہاڑ مائٹی کے گرد اپنے جہاز سے چکر لگا رہا تھا تو اس نے تیز روشنی دیکھی جو پلیٹوں کی طرح تھی جو تقریباً اسی کی سمت اڑان بھر رہی تھی۔ اس نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور بعد میں بتایا کہ ان کے کوئی واضح ابھار نہیں تھے، نہ منہ، نہ دم اور نہ ہی پر، صرف پوری طرح گول پلیٹیں تھیں۔ حیران کن حد تک چمکتی ہوئی وہ تعداد میں 9 تھیں۔ ان کے اڑنے کا انداز بہت مختلف تھا۔ وہ ایسی اڑتی ہوئی تشتریاں لگ رہے تھے جیسے انہیں پانی کی سطح پر ڈال دیا گیا ہو۔ اس کے ان آخری الفاظ سے ہی ایک مقامی صحافی نے اڑن تشتری یعنی UFO، ایسے اڑنے والی مخلوق جن کو پہچانا نہیں جا سکا، اس کی اصطلاح اچک لی، جس سے آج تک ان کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ امریکہ کے طول و عرض میں اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے 850 سے زیادہ رپورٹیں موصول ہوئیں۔ ہر کسی نے انہیں دیکھنے کا دعویٰ کیا، بلکہ بعض نے تو تصویریں بھی اتاریں۔ لیکن اس بات کی بڑی حیرت ہے کہ یہ اڑان تشتریاں صرف امریکہ میں ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بہت کم ان کو دیکھا گیا ہے۔ 1993 میں امریکہ کے سائنسدانوں کو کسی دوسرے نامعلوم سیارے سے ایسا ریڈیو سگنل موصول ہوا جسے ڈی کوڈ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس سیارے کی مخلوق 14 مئی 1993 کو سپہر 3 بجے زمین پر حملہ آور ہوگی۔ مارٹن سٹاک نے ان دنوں اعلیٰ سفارتی ذرائع کے حوالے سے کہا تھا کہ امریکہ کی ملٹری ٹاسک فورسز اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے شب و روز مصروف ہیں۔ اس ماہر فلکیات نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ حملہ آور مخلوق زمین کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اب 2024 ہے، اب تک خلائی مخلوق نے زمین پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ خلائی مخلوق کے حملے کی ہوا بھی امریکہ نے ہیرو بننے کے لیے اڑائی ہوگی، لیکن ان باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ اڑن تشتریوں کا وجود ہے ہی نہیں یا خلائی مخلوق کا وجود نہیں ہے۔ خلائی مخلوق کے وجود کے بارے ان بیانات کو پڑھیں۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے اپنی ایک انتخابی مہم میں کہا تھا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو خلائی اڑن تشتریوں کے بارے میں تمام خفیہ معلومات کو منظر عام پر لائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود بھی ایک بار اڑن تشتری دیکھی تھی۔ ایسا ہی دعویٰ امریکہ کے صدر رونلڈ ریگن نے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا ایک بار طیارے میں سفر کے دوران انہوں نے کھڑکی سے باہر ایک اڑن تشتری دیکھی جس سے سفید روشنی نکل رہی تھی۔ اصل میں سائنسدان اپنی جیسی مخلوق ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ پچھلے سال فلکیات کے ماہرین نے ایک کانفرنس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات کی کہکشاؤں میں موجود شمسی نظاموں میں کم از کم آدھے نظام ایسے ہیں جن میں زمین جیسا موسم اور حالات رکھنے والے سیارے موجود ہیں۔ دوسری طرف برطانیہ کے معروف ماہر فلکیات لارڈ ریس کی بات دل کو لگتی ہے کہ میرے خیال میں ہم فی الحال یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہماری زمین سے باہر مخلوق کی شکل و صورت کیا ہوگی اور ان کا علم کتنا وسیع ہے۔ ان کے بارے میں سوچنا بالکل ایسے ہے جیسے بندر آئنسٹائن کے نظریے اضافت پر سوچنا شروع کر دیں۔ مجھے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یاد آ رہا ہے جس میں کہا گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ اگر زمین کی مٹی سے زمین پر مخلوق کا وجود ممکن ہے تو کسی اور سیارے پر اس سیارے کی مٹی اور کسی روشنی کی بنی مخلوق کا وجود ممکن کیوں نہیں ہے؟ مثلاً آتشی مخلوق کا وجود پلازمے کے ماحول مٹی سیارہ پر ہو، خاص کر ان سیارہ پر جو سورج کے نزدیک ہیں۔ ہماری کہکشاں کم و بیش 1.5 خرب سورج جن کی اپنی روشنی ہے یعنی ستاروں پر مشتمل ہے، جن میں ہمارا سورج ایک ننھے منھے چراغ کی طرح کہکشاں کے کنارے پر واقع ہے۔ ہمارے پڑوس میں دوسری بڑی کہکشائیں اینڈرومیڈا ہم سے 25 لاکھ نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے، جس میں 2 خرب سورج ستاروں کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ہماری کہکشاں کے ارد گرد تقریباً 50 دیگر ایسی کہکشائیں پائی جاتی ہیں، انہیں لوکل گروپ کا نام دیا گیا ہے۔ اس لوکل گروپ کے پڑوس میں تقریباً 3000 ایسی اور کہکشاؤں کا ایک گروپ موجود ہے۔ پڑوس در پڑوس میں کہکشاں کی یہ گروہ
یا جھرمٹ پھیلتے پھیلتے 14 ارب نوری سالوں کی بے پناہ وسعتوں تک چلے جاتے ہیں۔ ایک تجزیہ کے مطابق 2 کھرب کہکشاؤں کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ان سب میں کتنے سورج، کتنے ستارے ہوں گے اور کتنی زمینیں ہوں گی، پھر ان پر کتنی انواع و اقسام کی مخلوقات اور ذہین مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ انسان پکار اٹھتا ہے، بے شک اللہ رب العالمین ہے۔ علامہ ابن کثیر نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر میں جہانوں کے متعلق کئی اقوال کا حوالہ دیا ہے۔ ان میں سے ایک قول حضرت ابو سعید خدری کا ہے کہ 40,000 عالم ہیں، ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ اسی طرح منقول ہے کہ یہ ستارے جو آسمان میں ہیں، ان میں بھی زمین کے شہروں کی طرح شہر ہیں، ہر شہر دوسرے سے نور کے ستون کے ذریعے ملا ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں کہا گیا ہے، 7 آسمان اور زمین جو ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ من ہے جو عقل و شعور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن کثیر نے سورۃ الطلاق کی آخری آیت میں ایک حدیث کا ذکر کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لائے، دیکھا سب کسی غور و فکر میں چپ چاپ ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ جواب ملا کہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مخلوقات پر نظر دوڑاؤ، لیکن کہیں اللہ کی بابت غور و خوض میں نہ پڑ جانا۔ سنو، اس مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے، اس کی سفیدی اس کا نور ہے۔ فرمایا اس کا نور اس کی سفیدی ہے۔ سورج کا راستہ 40 دن کا ہے، وہاں اللہ کی مخلوق ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ نے کہا پھر شیطان کہاں ہے؟ فرمایا انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ شیطان پیدا کیا گیا ہے یا نہیں۔ پوچھا وہ بھی انسان ہے؟ فرمایا انہیں آدم کی پیدائش کا بھی علم نہیں۔ تو محترم عزیز دوستو، اللہ کی یہ کائنات، اس جیسی مزید کئی کائناتیں ہیں۔ زمین تو بس اللہ کی کائناتوں میں سے ایک ذرہ برابر کائنات ہے، باقی اس کائنات میں کتنی زمینیں، کتنی مخلوقات، کتنے ستارے، کتنے سیارے اور کتنے جہان آباد ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔